السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال الله عز وجل في كلامه بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل من یابى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى۔ اللہ مالک العلام اس کائنات کے خالق و مالک ہے۔ اللہ ہی وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور اللہ ہی اس کائنات کو بنانے والے اور چلانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پہچان اپنی معرفت کے لیے انبیاء اور اپنی طرف سے نازل کردہ کتب کا سلسلہ سیدنا نوح علیہ السلام سے شروع کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح البخاری جو اجماع امت ہے کہ قرآن کے بعد اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد جو بہترین اور صحیح علم پر مبنی کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، کیونکہ امام بخاری نے یہ کوشش کی ہے کہ کوئی بھی ضعیف حدیث، کوئی بھی ایسی حدیث جس میں حدیث کے متن پر یا اس کے بیان کرنے والے پر کلام اور اعتراض نہ ہو، اس کے اندر وہ ایک باب لے کے آئے ہیں، باب کیف کان بدء الوحی، کہ وحی کی ابتدا کب ہوئی۔ اس باب کے اندر امام بخاری نے حدیث ذکر نہیں کی۔ یہ امام بخاری کا ایک خاصہ ہے کہ اکثر اوقات وہ کسی مسئلے پر ایک ہیڈنگ ایک باب باندھتے ہیں، اگر اس کے متعلقہ ان کے معیار کی صحیح حدیث نہیں ملتی، صحیح حدیث موجود ہے لیکن جو اعلیٰ درجے کا معیار محدثین کے ہاں موجود ہے اس کے درجے کو نہیں پہنچتی، اس کے مقابلے میں یا وہ قرآن کریم کی آیت لے آتے ہیں یا ویسے ہی باب ذکر کر دیتے ہیں کہ اس کے متعلق حدیث تو موجود ہے، صحیح کمزور درجے کی یا حسن درجے کی حدیث موجود ہے، لیکن جو میں نے معیار ایک سیٹ کیا ہے صحیح بخاری کے لیے اس کے مطابق نہیں۔ تو اس باب کے بابت
وضاحت کے لیے امام بخاری قرآن کریم کی آیت لے کے آئے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح علیہ السلام، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی ہے۔ یہاں وحی سے مراد کیا ہے؟ احکام الہی، شریعت الہی، حکم الہی، دین۔ کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی۔ تو امام بخاری نے یہاں پر اس آیت کو ذکر کر کے بیان کیا کہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق جو شریعت کا باضابطہ سلسلہ شروع ہوا وہ سیدنا نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، یعنی نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے شریعت عطا کی، وہ پہلے رسول ہیں جن کو رسالت ملی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شریعت کی وضاحت کے لیے قرآن کریم کے اندر ایک اصول بیان کیا ہے کہ کوئی بندہ دین کو اپنی استطاعت کے مطابق جتنا مرضی پڑھ لے، جتنا مرضی احکامات پر، عبادات پر عمل کرے، جتنی مرضی نیکیاں اور نوافل ادا کرے، جتنے چاہے صدقات و خیرات کرے، قربانی، صلہ رحمی، جس طرح کے وہ نیک اعمال سمجھتا ہے وہ کرے، لیکن اس کے اندر اگر دو چیزیں موجود نہیں ہیں تو اس کا عمل اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 اور 32 میں یہ اصول بیان کیا۔ پہلا اصول، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ایک ایمان والے کی سب سے پہلے ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے محبت کرے، اللہ سے محبت کرے، اور جس سے محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے، اور جس سے تعلق رکھے اللہ کے لیے رکھے، اور جس سے تعلق توڑے صرف اللہ کے لیے، اپنی ذاتی انا، اپنے ذات مفاد، اپنے فائدے کے لیے نہ تعلق بنائے نہ تعلق کو ختم کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، یا تمہارا ارادہ ہے کہ اللہ سے میں محبت کروں، پیارے رسول ان سے فرما دیجئے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، کہ میری اتباع کرو میں تم سے محبت کروں۔ یعنی اللہ کی محبت پانے کا ایک سنہری اصول، ایک گولڈن پرنسپل، ایک بنیادی قاعدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے، ہر کام، ہر عبادت، ہر عمل، ہر نیکی اس طرح انجام دی جائے جس طرح اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے یا عمل کر کے دکھایا ہے، یا آپ کے سامنے کسی صحابی نے عمل کیا اور آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ اس آیہ مبارکہ میں سنت رسول اور اطاعت رسول کی اہمیت ہے، یعنی توحید بھی اس شخص کی قابل قبول ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اطاعت کا رشتہ ہے۔ ایک ایسا موحد ہے شرک نہیں کرتا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی مرضی سے نیکیاں کرتا ہے، لوگوں کو فائدے نقصان پہنچاتا ہے، اس کی توحید بھی اللہ کے ہاں اس طرح قابل قبول نہیں ہے، شرف قبولیت کو نہیں پہنچے گی، کیونکہ اللہ نے یہ اصول بیان کیا ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ۔ پیارے رسول ان سے فرما دیجئے کہ میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اتباع کرو۔ عربی زبان کے اندر اتبع یتبع کہتے ہیں کسی کے قدم پر قدم رکھنا، یعنی ایک شخص چل رہا ہے، پیچھے چلنے والا قافلہ یا لوگوں کا ایک قطار یا ایک ہجوم اس کے پیچھے اس کی رہنمائی میں چلتا ہے، اب وہ جہاں پر پاؤں رکھ کے آگے جاتا ہے پیچھے والے بھی اسی راستے پر پاؤں رکھ کے اس کے ساتھ چلیں گے، اس کو اتباع کہا جاتا ہے عربی لغت کے اندر۔ بڑی تعریفات بیان کی گئی ہیں لیکن لغت میں اس سے آسان تعریف نہیں ہے، یعنی جو کام آپ نے کرنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
عمرہ، قربانی، صدقات و خیرات، صلہ رحمی کے معاملات، رشتہ داریاں، کاروبار، لین دین، معاشرتی معاملات، کوئی بھی دنیا میں کام آپ کو پڑ گیا ہے اس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی لینی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ کیا بیان کرتے ہیں؟ پہلا فائدہ تو اللہ نے بیان کر دیا، اتباع رسول کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دوسرا فائدہ جس کے ہم سارے ہی طلبگار ہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ نہیں کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے؟ ہم جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، دل میں یہ کھٹکا لگا رہتا ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی نافرمانی ہم سے شاید سرزد ہو بھی ہو جو وقتی طور پر تو ہمیں بھول گئی ہے یا ذہن میں نہیں ہے یا یاد بھی ہو، تو انسان اس سے پریشان رہتا ہے کہیں اس نافرمانی کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ ہو جائے، میری زندگی کی محنت برباد نہ ہو جائے۔ رسول ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، سارے جسم کے اعضاء، یہ ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھیں، یہ زبان کو مخاطب کر کے اس کی منت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو ٹھیک رہنا، اگر تو پورا دن ٹھیک رہی تو ہم بچ جائیں گے، اگر تجھ میں کوئی ٹیڑھ پن آ گیا، خرابی آ گئی تو ہم بھی مارے جائیں گے۔ یہ زبان اتنی خطرناک ہے، چند لمحے کا غصہ، گالی گلوچ، غیبت، بد زبانی سالوں کی لڑائیوں پر چلے جاتے ہیں، خاندانوں کی تباہیاں، رشتوں میں دراڑیں، شادی شدہ زندگیوں میں طلاق اور خلا کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے تشدد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، خاوند بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، بھائی بھائی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، دوست ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بیماری آج کے مسلمانوں میں کیا ہے؟ ان کے اندر حلم، برداشت اور صبر ختم ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مومن نہ فحش گو ہوتا ہے، نہ بد زبان ہوتا ہے، لیکن آج کا مومن کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول پر میری جند جان قربان ہے اور میرے ماں باپ گھر والے قربان ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے وہ محبت ایک کاغذ کی طرح لپیٹ کر اپنے جیب میں رکھ لیتا ہے اور ہر برائی اور ہر بری حد پار کر جاتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے بھائی دیکھو ہم اللہ سے بڑے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر تو اس وقت ہے جب کوئی موقع آئے، جب کوئی آزمائش آئے، جب کوئی تکلیف آئے۔ یہ کس طرح کی دینداری ہے؟ یہ کس طرح کی محبت رسول ہے؟ یہ کس طرح کی اطاعت رسول ہے کہ دنیا جہان کی ہر بد زبانی، بد کرداری، بد اعمالی کرے، لیکن بعد میں ہم نماز پڑھ کے آگے جی ہم نے تو بڑی نیکی کر لی۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، لیکن یہ جو دل آزاری کے معاملات ہیں نا، یہ بد اخلاقی کے معاملات، اللہ نے ان کو بڑا سختی کے ساتھ ذکر کیا، اللہ اور اس کے رسول نے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جب میزان عدل قائم کیا جائے گا، سب سے جو برے لوگ ہوں گے، سب سے برے اعمال والے ہوں گے، وہ بد اخلاق ہوں گے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں بدترین انسان وہ ہے جو بد اخلاق ہے، جو گالی گلوچ، برا بلا، مارتا پیٹتا، لوگوں کے لیے فتنہ فساد کا سبب بنتا ہے، چلاکیاں، لوگوں میں، رشتوں میں دراڑیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا درہم لہ ولا دینار لہ۔ صحابہ بھی انسان تھے، پریکٹیکل زندگی جیتے تھے، ان کی نظر میں یہ تھا کہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں، درہم و دینار نہ ہو، ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی جس کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں،
اپنے بچے اپنے اور گھر والوں کی ضرورت کے لیے کوئی چاند پیسہ نہیں، وہ مفلس ہے، غریب ہے۔ اصولی طور پر یہ جواب ٹھیک تھا، صحابہ کا یہ جواب غلط نہیں تھا، دنیاوی حوالے سے اصولی طور پہ ٹھیک تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی دینی تربیت کر رہے تھے۔ دین میں، اسلام میں غریبی اور امیری جو ہے وہ ایمان کے حوالہ سے، عزت جو ہے وہ تقوی اور ایمان کے حوالہ سے، پیسے والے کی عزت نہیں ہے، یا کوئی غریب مفلس ندار نہیں ہے۔ اگر غریب عزت والا نہ ہوتا تو بلال حبشی جیسے غلام کو ابو بکر اور عمر جیسے جلیل القدر اپنا سردار کہتے۔ صحابہ تو بلاتے ہی اسی طرح تھے، سیدنا بلال۔ اور بلال کون ہے؟ حبشہ کا، افریقہ کا اور عرب کے سرحد پہ علاقہ ہے ایتھوپیا، جس کو پرانے زمانوں میں حبشہ کہا جاتا تھا۔ اس جگہ کے رہنے والے لوگوں کو ابھی گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا جمعہ کے بعد کہ وہ کس طرح کے ہیں۔ نہ وہ خوش شکل ہیں، نہ ان کے چہرے پر کوئی خوبصورتی ہے، پکا رنگ ہے۔ ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ شاید اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہ کریں، ہم جو ایشیا کے لوگ ہیں، ان علاقے کے لوگوں کو عرب کے لوگ، دوسرے لوگ بندی بنا کر، قیدی بنا کر لے آتے، پھر ان کو غلاموں کی طرح بیچتے تھے۔ لیکن اس با کردار اور با کمال غلام کی شان کیا ہے کہ اطاعت رسول اور توحید الہی میں اتنا پکا اور راسخ ہے کہ جلیل القدر صحابہ بھی انہیں سیدنا بلال کہتے ہیں۔ وہ چلتے زمین پر ہیں، لیکن ان کے پاؤں کے قدموں کی تھاپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جنت میں سنائی دی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے مجھ سے پہلے جس کے قدموں کی آواز جنت میں آ رہی؟ یعنی اس وقت جنت میں جبریل امین تھے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور تو کوئی دنیا کا انسان نہیں تھا۔ لیکن آپ چل رہے ہیں اور آپ کو اپنے آگے قدموں کے چلنے کی تھاپ کو پوچھا تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے صحابی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلتے زمین پر ہیں، لیکن قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی۔ کس وجہ سے؟ وہ پیسہ تھا، خوبصورتی تھی، وہ اعلیٰ خاندان تھا، صرف تقوی، محبت رسول، اطاعت رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں زندگی لگا دی، یہ فضیلت ہے۔ اور یہی اللہ قرآن میں سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں اس بات کو ذہن نشین کر لو، کامیابی دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، آزادی دنیا کی تکلیف اور غم اور دکھوں سے ہو، یا قبر کی سختیوں سے ہو، عذاب سے ہو، یا معاشر کی سختیوں سے ہو، یا جہنم سے آزادی چاہیے، تو صرف ایک نسخہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی اتباع، بس۔ اگر عمل تھوڑا بھی کر رہا ہوگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان کیا، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول دو عورتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک عورت ہے فرض نماز بھی پڑھتی ہے، فرض روزے بھی رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، اور نوافل، تہجد اور نفلی صدقات، بڑی نیکیاں بھی کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اور اس کے عزیز و اقارب اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جہنمی۔ دوسری عورت کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول دوسری عورت ہے، وہ صرف فرضی عبادات کرتی ہے، فرضی روزے رکھتی ہے، کوئی نفلی روزہ نہیں رکھا، صرف رمضان کے روزے رکھے، دن میں 5 فرض نمازیں پڑھ لی، اور اگر تو استطاعت بنی تو فرضی زکوٰۃ دے دی، نہیں تو نفلی صدقہ بھی بہت کم کرتی، صرف فرائض ادا کرتی ہے، لیکن اس کا اخلاق بڑا اعلیٰ، اس کی زبان، اس کے کردار، اس کے شر سے لوگ محفوظ ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ یہ اصول اللہ کے رسول سکھا کر گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ سے ڈر کے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے، اپنی زبان، اپنا کردار، اپنی گفتگو، اپنے اعمال بڑے سوچ سمجھ کے کریں۔ یہاں پر
اعمال کی احتیاط کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جن کو رازدان نبوت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ منافقین کے نام بتائے تھے کہ یہ پکے منافق ہیں، اور صحابہ کہتے تھے کہ ہم بڑی ٹکٹکی لگا کے دیکھتے تھے، جب بھی کسی کا جنازہ آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اگر اس جنازے میں حذیفہ موجود ہوتے تو ہم وہ پڑھ لیتے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہیں پڑھتے، کیونکہ سورہ توبہ میں تو اللہ کے نبی کو یہ حکم آ گیا ہے کہ آپ جو مشرکین ہیں، منافق ہیں، بد عقیدہ ہیں، ان کے لیے اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ آپ کے استغفار کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ ان کی بد اعمالی اور نافرمانیوں کی سزا ہے۔ تو سیدنا عمر جا کے ملاقات کی، پوچھا ان سے، حال احوال دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ اے خلیفۃ المومنین، اگر آپ کو کوئی کام تھا تو آپ مجھے بلا لیتے، میں حاضر ہو جاتا۔ صحابہ بڑی عزت کرتے تھے ان حضرات کی، سیدنا ابو بکر کی، سیدنا عمر کی، سیدنا عثمان کی، سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے بحیثیت خلیفہ کوئی کام ہوتا نا تو میں تمہیں بلا لیتا، مجھے ذاتی نوعیت کا کام تھا تو میں نے کہا میرا خود جانا ہی بہتر ہے۔ تو انہوں نے بٹھایا، بڑی عزت اور اکرام کیا، تو بڑے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ ایک بندہ بڑا، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ایک بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اس کی جان نکل جائے گی اگر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ برائی یا یہ گناہ مجھ میں ہے، کہ اے حذیفہ، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو چند منافقوں کے نام بتائے، میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں۔ پتہ تو ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو منع کیا تھا کہ کسی کو نہیں بتا، لیکن صرف اپنی تسلی کے لیے کہ کہیں ان منافقین میں میرا نام تو شامل نہیں ہے۔ سیدنا حذیفہ جو ہے وہ رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہتے ہیں امیر المومنین، آپ اللہ اور اس کے رسول کے بہترین حواریوں میں، آپ کو ان میں نام نہیں ہے، آپ تو اللہ کے رسول کے پسندیدہ ہیں، ہمارے معتبر ہیں۔ دیکھیے کتنی احتیاط ہے، یہ وہی عمر ہیں صحیح مسلم میں جن کے بارے میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی حیثیت میری امت میں کرن کی ہے۔ کرن ایک وہ قلعہ ہوتا ہے جو دشمن کے حملوں کو روک کے رکھتا ہے، جب یہ گر جائے گا تو میری امت میں فتنے داخل ہو جائیں گے، اور تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنوں کا سمندر آیا وہ آج تک نہیں سنبھل سکا۔ حضرت عثمان کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، مسلمانوں کے درمیان جنگیں، اختلافات، کئی صحابہ اکرام کی شہادتیں، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کی ذات کو ایک دوسرے کے مقابل کر دیا گیا، اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے گھر بھائیوں سے زیادہ آیا جایا کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، حسنین کریمین کی شہادت ہے۔ اسلام کی تاریخ کو جتنا نقصان حضرت عمر کی شہادت کے بعد ہوا نا، شاید ہی کسی شہادت کے بعد ہوا، کیونکہ جب تک سیدنا عمر موجود تھے کسی کی جرت نہیں تھی۔ آپ کے دور میں کیسر و کسرا تباہ ہوئے، شام، ایران، عراق، روم کا علاقہ فتح ہوا۔ اس وقت کی سب سے بڑی دو طاقتیں، فارس جو موجودہ ایران اور اس کا ملحقہ علاقہ جس میں شام، دمشق، اردن، عراق سارا شامل تھا، اور دوسرا روم کا علاقہ جو پورے یورپ کو محیط تھا،
لوگ ڈرتے تھے ان کی سرحدوں پہ جانے. یہ دونوں سپر پاورز کی طاقتوں کو تباہ و برباد کر دیا. اور تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہے کہ جنت کی بشارتیں ملی ہیں، شہادت کی بشارتیں ملی ہیں. اللہ کے رسول نے اتنی بہترین ان کے بارے میں کلمات کہے ہیں، لیکن فکر کیا ہے؟ کہیں خدا نہ خواستہ میرا نام منافقوں میں تو نہیں آ گیا. ہر وقت اپنے ایمان کی فکر ہے، ہر وقت اس بات کی فکر ہے کہ کہیں میرا ایمان تو نہیں پلٹ جائے گا. آج ہم لوگ اتنے بے فکرے ہیں، اتنی بے احتیاطی، اتنی فراوانی، اتنی آسانی، جو مرضی کرتے جاؤ، فکر ہی کوئی نہیں، کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. بس 5 نمازیں پڑھ لی ہیں، میرے سب کچھ دھل گیا. اس طرح نہیں کام چلے گا. اللہ کا یہ اعلان ہے، میرے نبی کی اتباع کرو گے تو تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ غفور رحیم، اللہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آگے اس کے آگے اللہ بڑی سخت بات بیان کرتے ہیں. قل اطیعوا اللہ و رسول، پیارے رسول ان سے فرما دیجئے، حکم دے دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت کرنے والا نہیں. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرتا ہے، اپنی مرضی کے معاملات کرتا ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑ کے، نبی کی حدیث مل گئی، نبی کا عمل آ گیا، لیکن پھر بھی ڈھیٹ ہے، جی میرے خاندان میں میرے بزرگوں نے یہ کہا، جی میرے فلاں مولوی صاحب نے کہا، میرے مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے. وہ تیرے مفتی کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تیرے پیر کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تیرے عالم کی کیا حیثیت ہے؟ اس خطیب کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو جو مقام و مرتبہ عزت ملی ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بیان کرنے کی وجہ سے ملی ہے، پڑھنے پڑھانے سے ملی ہے. اگر آج وہ دین سے پھر گیا، اس کی رتبہ برابر بھی اللہ کے ہاں کوئی اوقات نہیں. اگر ہم بھی ممبروں پر کھڑے ہو کر کوئی ایسی بات بیان کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے، ہم میں اور رذیل کافروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. کیوں؟ اللہ نے یہ بڑی سخت بات کہی ہے. پیارے رسول ان کو حکم دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور جو اطاعت نہیں کرے گا، اطاعت سے منہ پھیرے گا، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت کرنے والا نہیں. کہ اللہ نہ تیرے گناہ معاف کرے گا، اللہ نہ تجھ پر رحم کرے گا، اللہ نہ تیرے ساتھ محبت کرے گا. اور یہ تینوں چیزیں چھوٹ گئی، پیچھے رہ کا گیا. دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ نساء میں فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کے اندر پوری انسان کی دینی زندگی کا ضابطہ ہے. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی تم جتنے مرضی نیک بن جاؤ، جتنی مرضی اچھی باتیں کرو، اگر تمہارے اعمال میں، کردار میں، معاملات میں اللہ کے رسول کی مخالفت ہے، اطاعت نہیں ہے، تو وہ تمہاری نیکی کسی کام کی نہیں. اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث نمبر 165 ہے، یہ مکتبہ شاملہ کا نمبر ہے. انس بن مالک بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 لوگ ایسے ہیں، 3 خصلتیں ایسی ہیں، 3 نشانیاں ایسی ہیں، اگر کسی میں ہوں تو وہ حقیقی معنوں میں ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے. ایمان کی حلاوت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یعنی اس شخص کے اندر ایمان باللہ موجود ہے، اس کی توحید ٹھیک ہے، جس کے اندر یہ 3 اصول اور ضابطے آ جائیں. پہلا اصول من کان اللہ
ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جو اللہ اور اس کے رسول کو ہر چیز سے زیادہ محبت کرے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہر محبت پر مقدم رکھتا ہے، پرائر رکھتا ہے، تمام محبتوں کو ڈپریس کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ان کی چاہتوں کو دبا لیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں۔ یہ پہلا اصول ہے۔ وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اگر کسی سے محبت کرے وہ بھی صرف اللہ کی محبت کے لیے، یعنی کسی سے محبت کرنی ہے صرف اللہ کے لیے، اگر کسی سے تعلق رکھنا ہے صرف اللہ کے لیے، اگر تعلق نہیں رکھا، اس کے اندر کوئی ایسی خرابی آ گئی، کوئی ایسا معاملہ آ گیا، آپ اس کی اصلاح کر رہے ہیں، آپ اپنے اس بھائی کو بہن کو سمجھا رہے ہیں، لیکن آپ کا وہ بہن بھائی اس برے عمل کو نہیں چھوڑ رہا، آپ اللہ کی رضا کے لیے اس سے وقتی طور پر تعلق کو ختم کر دیں، لیکن یہ قطع تعلقی وہاں کرنی چاہیے جہاں پر اس قطع تعلقی کا فائدہ بھی ہو۔ اب ایک شخص ہے جس کو ویسے ہی کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے جی میں محلے والوں کو نہیں بلاتا، جی رشتہ داروں کو نہیں بلاتا، اس کو رشتہ دار خود ہی نہیں بلاتے، اس کی قطع تعلقی کا کیا فائدہ؟ اللہ نے جب آپ کو صاحب عزت بنایا ہے، لوگوں میں صاحب ثروت بنایا ہے، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، آپ کے آنے کو یا آپ کی غیر حاضری کو محسوس کرتے ہیں، اس جگہ پر اس ایمانی کیفیت کا استعمال بڑا ضروری ہے۔ اور اس حدیث کے اس حصے میں یہ بھی درس ہے، جس مجلس میں بیٹھو، جس گیدرنگ میں جاؤ، جس خلوت میں جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی لازمی بات کیا کرو۔ ہم یہ بھول جاتے، دوستوں کی محفل ہو، شادی کی محفل ہو، حتیٰ کہ کسی کے جنازے پر چلے جائیں، لوگ تدفین کے بعد آ کے دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ ہم فوتگی پر آئے ہیں، جنازہ ابھی اٹھ کے گیا ہے، جنازہ پڑھ کے فوت شدہ کو قبر میں اس کی تدفین کر کے دعا کر کے لیے آئے ہیں۔ یہ فکر کی ضرورت تھی کہ بھائی ہم زندہ ہیں، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، اس کا موقع ختم ہو گیا۔ وہ قیامت اس شخص کے لیے قائم ہو گئی جو اس دنیا سے چلا گیا، جس کو ابھی موقع ہے، جس کی سانس چل رہی ہے نا، اس کو ابھی اللہ نے مہلت دی ہے، اس مہلت کا فائدہ نہیں ہم اٹھاتے۔ تیسرا اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ اللہ نے جب انسان کو کفر سے نکال لیا، مسلمان بنا دیا، کفر سے اسلام کی طرف آ گیا، اللہ نے ہدایت دے دی، یا کم از کم چلے اتنا کہہ لیے جیسے ہم لوگ ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے، اللہ نے ہمیں شروع دن سے ہی کفر سے محفوظ رکھا ہے، لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کفر کی طرف جانا اس طرح ہی ناپسند کریں جس طرح اپنے آپ کو آگ میں پھینکنا۔ اب اس حصے میں کیا ہے کہ پوری زندگی ایسا کام کرو، ایسے اعمال کرو جو تمہیں اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے، قبر، جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ یہ حدیث ہم نے بڑی دفعہ سنی ہے، آپ نے بڑی دفعہ پڑھی بھی ہوگی، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ شاید لوگوں نے شیئر بھی آپ کو کی ہو، آپ نے ایسے ہی اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، آگے پھیلا دیا، لیکن کبھی رک کر اس حدیث پر غور کیا؟ بظاہر تو یہ چند کلمات ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ کے رسول نے تربیت کر دی ہے، مجلسوں میں کیسے بیٹھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، وہ محبت کا معیار کیسا ہونا چاہیے، اور کسی سے محبت کرنی ہے، نفرت کرنی ہے صرف اللہ کے لیے، اپنے مفاد اور لالچ کے لیے نہیں۔ اور تیسرا، پوری زندگی اس طرح اپنے ایمان اور اعمال میں محنت کرنی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم میں جانے والے کاموں سے بچانا ہے۔ جی جی کیا بولنا
جی سنت رسول کے مطابق تو یہ ہے کہ ہر وہ مجلس جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ ایک بندے کی برتھ ڈے پارٹی پر جانا منع کریں گے، یہ آج بہت بڑا ڈرامہ رچایا ہوا ہے ہم مسلمانوں نے، جی گھر کا پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کی سالگرہ کرنی، پہلے بچے کا بڑا چاہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اکیلا انسان ہے جس کے گھر پہلا بچہ پیدا ہوا، یا تیرا بیٹا بیٹی زیادہ لاڈلے ہیں کہ جن کی شادی پر تو نے لاکھوں روپے کی فضول خرچی کر دی ہے، بینڈ باجے ڈھولک، اور آج کل تو یہ خناس مسلمانوں کے ذہنوں میں آ گیا ہے کہ جی دعوت آتی ہے تو شادی کے دو ہی اللہ کے رسول نے احکامات اور اعمال بیان کیے تھے۔ پہلا نکاح ہے، سادگی کے ساتھ نکاح کرو، بہتر تو یہ ہے کہ مسجد میں نکاح منعقد ہو جائے یا گھروں میں بھی کرنا ہے، میرج ہال میں کرنا ہے، پابندی نہیں ہے، یہ رخصت ہے، لیکن اس میں اختلاط نہ ہو، مرد اور عورت کی سٹنگ اور گیدرنگ علیحدہ ہونی چاہیے، مکمل باپردہ ماحول ہونا چاہیے، بے حجابی نہ ہو، اس میں کوئی رقص و سرور، یہ جو بلا کے لوگ وہ ڈی جے کو بلا لیتے ہیں، وہ پھر ناچنے والوں کو گانے والوں کو بلا لیتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں، یہ غیر مسلم کی بات نہیں میں کر رہا، آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا، اب تو قوالی نائٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ شادی سے 2 دن پہلے قوالی رکھی گئی ہے، کس لیے جی؟ انہوں نے آ کے جی کلام پڑھنا ہے، برکت ہو، یہ کیسی برکت ہے جو اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا؟ کیا اللہ کے رسول نے لعنت نہیں کی؟ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ میری امت کے اندر آخری زمانے میں ایسے بدبخت لوگ پیدا ہوں گے جو ریشم کو، شراب کو اور آلات موسیقی کو حلال کریں گے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی موسیقی حرام کیسے ہے؟ بھائی ایک چیز حرام ہے تو اس کو حلال کیا گیا نا، یہ حدیث اس پر قطعی نص ہے، یہ کتاب الفتن کے اندر موجود ہے صحیح بخاری میں۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر ان میں سے لوگوں کو خنزیر اور بندر بنا دیں گے اور زمین میں دنسا دیے جائیں گے، اور آج مسلمان یہ نہیں کر رہے، اور پھر کہتے ہیں جی خاندان میں برکت ہو، شادی پہ لاکھوں روپے فضول خرچی کر دیے، پھر کہتے ہیں جی بیٹا بیٹی کے رشتے میں 6 مہینے بھی نہیں گزرے جی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، اختلاف ہو گیا جی، کیوں ہوا ہے؟ وہ سنسکرت کی ایک کہاوت ہے، جو بوئے پیڑ ببول کے تو آم کہاں سے پائے۔ آپ نے بنیاد رکھی ہے کانٹے دار پودے کی، آپ روز پانی دیں، پورا سال 2 سال انتظار کریں، درخت بنے تو وہ پھل دے گا۔ ببول کے درخت پر تو کانٹے اور پتے ہی مل سکتے ہیں، نہ ان کا ذائقہ پتوں کا، نہ قابل استعمال، اور کانٹے بھی تکلیف دے۔ تو جو بندہ کسی رشتے کی، کسی کام کی ابتدا میں، اب یہ جس طرح لوگ کو اپنا کوئی ہوٹل، کوئی دکان کوئی شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ میوزک اور قوالیاں لگا دیتے ہیں، ایک دن تلاوت کی، دعا مانگی، ربن کاٹا، اس کے بعد ہی ٹھیک ہے آگے وہ گانے لگے ہوئے۔ نعوذ باللہ، اللہ کا دین اتنا غیر معمولی ہے، اللہ کا دین اتنا بے سر و سامان ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ ہم لوگوں کی ابتری کیوں ہے؟ ہم لوگ برتر تھے، کیوں برتر تھے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والے تھے، اطاعت و اتباع تھی، اللہ کے رسول کی محبت تھی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تھی، لیکن ہم جیسے ایمان کے درجے میں نیچے 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 آتے گئے، وہ بلندی کو اللہ نے ذلت میں بدل دی۔ آج 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور دنیا کے کھربوں ڈالر کے اثاثوں کے مالک ہیں مسلمان، لیکن اس مسلمان کی وقت کیا ہے؟ ایک دکان کے ملازم سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے، جو مرضی جب مرضی جہاں مرضی کھڑے ہو کر تکلیف دے دے، ذلیل کر دے۔ لوگ ویزا لگوانے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ مسلمان کنٹری کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ عرب ممالک کا ہے، لوگ ذلیل کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہندو جاتا ہے، یہودی جاتا ہے، عیسائی جاتا ہے، اس کے ویزے لگ جاتے ہیں، کیوں؟ اور ہمارے بدبخت مسلمان چند دمڑیوں کی لالچ میں اپنا سارا پیسہ اٹھاتے ہیں، انویسٹمنٹ اٹھاتے ہیں، کافروں کے ملک میں لے جاتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ وہاں پر قانون تو ہے جی امن تو ہے جی، امن کیسے ہوگا؟ تم نے بے عمالی کی، تم نے زیادتیاں کی، تم نے حلال حرام اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے تمہیں ڈر ہے کہ میں نے لوگوں کا جو مال
جائز ناجائز طریقے سے کھینچا اور چھینا ہے، یہ مجھ سے لٹ جائے گا، اب اس کو تم نے کنورٹ کر کے ڈالرز میں دوسرے ملکوں میں جا دیا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ دارالفتن میں نہ جانا۔ کوئی مجبوری ہو، کوئی تجارت کرتا ہے یا کوئی ایسا علم حاصل کرنے جاتا ہے یا کسی کا کوئی علاج کا معاملہ ہے، اس کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے، لیکن پیسے کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، آج یقین جانیے ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، ان کو ملے ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں، روتے ہیں کہ ہم سونے کے پنجرے میں قید ہیں۔ لوگوں کا خواب ہے یو کے جانا، کینیڈا جانا، آسٹریلیا جا کے وہاں کے ویزے، پاسپورٹ لینا، شہریت لینا، لیکن وہاں کے رہنے والے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہم سنہرے پنجرے میں قید ہو گئے، نہ ایمان محفوظ ہے، نہ اولاد محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، اولاد ہے اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ حرام کاریوں میں لگ گئی، شراب پیتی ہے، زنا کرتی ہے، غیر محرموں غیر مسلموں سے تعلق بناتی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کیسی تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیسی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو جی میں نے وہاں سے 1000 پاؤنڈ بھجوا دیا، 10,000 ڈالر بھجوا دیا، مسجد بنا دے جی، مدرسہ بنا دے، ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کیسی خام خیالی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ یاریاں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں، اور اس کے بعد تم نافرمانی کے بعد کہو کہ اس نافرمانی والے عمل سے اللہ کی محبت ملے گی؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ قرآن اس بات کی دلیل نہیں دیتا۔ ہمیں جو اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے، نہ تعارف کرانے والے نے پڑھا، نہ ہم نے کبھی اس تعارف کو سمجھا ہے، نہ قرآن پڑھا، نہ نبی کی سیرت پڑھی، نہ سنت کو پڑھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ میں نے وضاحت کی ہے کہ ہر وہ مجلس نہیں جانا چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ میں نے ابتدا میں بیان کیا ہے، وہ کوئی اس میں شادی کی تقریب ہو یا برتھ ڈے ہو یا کوئی ایسی تقریب ہے یا کسی کی دکان یا گھر کا افتتاح ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اس نے کوئی موسیقی کا بندوبست کیا ہے یا کوئی ایسا غیر شرعی کام ہونا ہے، وہاں پہ ختم شریف پڑھا جائے گا جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن کل محدثۃ بدعۃ فإن کل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجعل منہم۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین میں، کشمیر میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں پر بھی مسلمانوں پر، مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ان کے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی اللہ ان کو نشان عبرت بنا، اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو بھی نیک صالح اور فرما بردار بنا، اور والدین کو بھی نیک صالح اور باعمل اور با کردار مسلمان بنا۔ اے اللہ جو قرض کے حوالے سے پریشان ہے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ قرض داروں کو اپنے رحمت کے خزانوں سے، اپنے فضل سے ان کے لیے آسانیاں فرما۔
اے اللہ جو بے گھر ہیں اللہ ان کو اپنا گھر عطا فرما، اے اللہ جو بے سر و سامان ہیں اے اللہ ان کو اچھی برکت والی سواریاں عطا فرما، برکت والی رہائش عطا فرما، اے اللہ جتنے مسلمان ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی کامل بخشش مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے، اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمارے سے پہلے جتنے گزر گئے ہیں ہمارے آنے والوں کا اللہ سب کا آسان حساب فرمانا، اے اللہ جو حاجات مناجات ضروریات آپ کے در میں لے کے آئے ہیں آپ کے گھر میں لے کے آئے ہیں اللہ تمام حاجات ضروریات قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔